اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. شان منزل مجھے حکیم تو نے، مجھے کیا گلا ہے تجھ سے، تو نہ راہ نشیں نہ راہی. آہستہ آہستہ پھر کیا ہوتا ہے؟ ذہنی ارتداد آ جاتا ہے. پہلے اس کے وجود سے معاشرت اور تہذیب نکلی، اب کیا ہوا؟ ذہنی ارتداد آ گیا. اور جب آدمی ذہنی ارتداد کا شکار ہوتا ہے، اس کی علامات کیا ہیں؟ یہ کیا کرتا ہے؟ یہ اعمال پر اسباب کو ترجیح دیتا ہے. اعمال پر اسباب کو ترجیح دیتا ہے. اللہ پاک نے دونوں جہانوں کی کامیابی اور کامرانی اعمال میں رکھی ہے، اور یہ اسباب میں ڈھونڈتا ہے. سبب کو عمل پر ترجیح دیتا ہے. یہ ذہنی ارتداد کی علامت ہے. جب ذہناً یہ مرتد ہوتا ہے تو خدائی وعدوں کا یقین جو عمل پر ہے وہ اسے نہیں ہوتا. اس لیے کہ اسباب سے ہونا، نفع اور ضرر کا اسباب سے ہونا، یہ انسانی تجربہ ہے. اور نفع اور ضرر کا اعمال سے ہونا یہ خدائی وعدہ ہے. یہ خدائی وعدہ ہے. اسباب سے ہونا یہ انسانی تجربہ ہے، اور اعمال سے ہونا یہ خدائی وعدہ ہے. لیکن جب آدمی ذہنی ارتداد کا شکار ہوتا ہے تو خدائی وعدوں پر انسانی تجربوں کو ترجیح دیتا ہے. خدائی وعدوں پر انسانی تجربوں کو، انسانی تجربہ کیا ہے؟ اسباب نفع بھی دیتے ہیں، اسباب نقصان بھی دیتے ہیں. یہ انسانی تجربہ ہے. لیکن اللہ پاک کیا فرما رہے؟ آسان تحبو شیئا وہو شر لکم وآسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. کہ اللہ پاک اگر چاہیں تو نفع کے اسباب میں نقصان رکھ دیتے ہیں، اور نقصان کے اسباب میں انسان کے تجربے کے خلاف ہو جاتا ہے. انسان کے تجربے کے خلاف ہو جاتا ہے. اور تاریخ انسانی اٹھا کر دیکھیں، کتنے واقعات ایسے ہیں جو انسانی تجربے کے خلاف ہو گئے. اسباب نفع کے تھے اور مل گیا کیا؟ کبھی کبھی اللہ پاک حکومت اور عہدوں میں رکھ کر ذلیل کر دیتے ہیں. تاریخ بری ہوئی ہے. حالانکہ یہ اسباب ہیں عزت کے، اور وہی بن گئے ذلت کے. فرعون کو حکومت کے اسباب میں رکھ کر ذلیل کر دیا، اور قارون کو مال کے اسباب میں رکھ کر ذلیل کر دیا.
اور پھر یہ انسان جب ذہنی ارتداد کا شکار ہوتا ہے، یہ بھی حکومت اور مال کے اندر عزت تلاش کرتا ہے، اعمال کے اندر نہیں۔ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ تو اسباب سے نفع اور ضرر کا ملنا یہ انسان کا تجربہ ہے، اور اعمال سے ملنا یہ خدائی وعدہ ہے۔ انسانی تجربے کے خلاف ہو جاتا ہے، خدائی وعدے کے خلاف کبھی نہیں ہوتا۔ خدائی وعدے کے خلاف کبھی نہیں ہوتا۔ خدائی وعدہ اعمال کے ساتھ ہے، خدائی وعدہ اعمال کے ساتھ ہے۔ اس لیے ذہنی ارتداد کی علامت کیا ہے کہ ایک طرف اسباب ہیں، ایک طرف اعمال ہے۔ تو جس کے ذہن میں بگاڑ آتا ہے وہ عمل پر سبب کو ترجیح دیتا ہے۔ نماز پر اللہ کا وعدہ ہے کامیابی کا بھی اور رزق کی فراخی کا بھی۔ نماز پر اللہ کا وعدہ ہے کامیابی کا بھی اور رزق کی فراخی کا بھی۔ قرآن اور حدیث میں یہ وعدے اللہ پاک نے کیے ہیں، کلام اللہ میں بھی ہے، کلام رسول اللہ میں بھی ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اور ہر آذان میں مسلمانوں کو دعوت دی جاتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو نماز عمل ہے، دکان، دفتر اور کھیت یہ سبب ہے۔ ارے کیا ہے؟ سبب ہے۔ نماز عمل ہے، دکان، دفتر اور کھیت یہ کیا ہے؟ سبب ہے۔ تو جو ذہنی ارتداد کا شکار ہوگا وہ کیا کرے گا؟ وہ عمل پر سبب کو ترجیح دے گا۔ اگر آپ 20 اسپیکر لگا کر بھی اس مسلمان کے کان میں آذان کو گونجتی رہے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح اس کے کان میں، لیکن اس نے دکان نہیں چھوڑنی، اس نے دفتر نہیں چھوڑنا، اس نے کھیت میں لگا ہوا ہے، کھیت اس کو نہیں چھوڑنا نماز کے لیے۔ یہ حی علی الصلاۃ کا کیا مطلب ہے؟ سبب کو چھوڑو، عمل کی طرف آؤ۔ کیونکہ پالنے والے اللہ ہیں، پالنے والے اللہ ہیں۔ دکان، دفتر اور کھیت یہ پلنے کا ذریعہ ہے، پالنے والے نہیں ہیں۔ اور جب آدمی فکری اعتبار سے گمراہی کا شکار ہوتا ہے، جن ذرائع سے اللہ پال رہے ہیں یہ انہی کو اصل سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو آج ہم معاشرے کو دیکھیں، وہ پہلی بات جو میں نے کہی کہ معاشرتی ارتداد میں پہلا کام کیا ہوتا ہے؟
معاشرے سے اسلامی تہذیب اور کلچر اور روایات نکل جاتی ہیں. اور دوسرا کیا ہوتا ہے؟ ذہنی ارتداد میں کیا ہوتا ہے کہ یہ عمل پر سبب کو ترجیح دیتا ہے. یہ عمل پر سبب کو ترجیح دیتا ہے. کیا یہ دوسری چیز بھی ہمارے معاشرے میں ہے یا نہیں؟ ارے ہے کہ نہیں ہے؟ غالب ہے کہ مغلوب ہے؟ کیا آپ کے گاؤں میں صبح کی نماز میں مسجد بھری ہوتی ہے؟ یا ظہر کی نماز میں بازار اجڑے ہوتے ہیں؟ یہاں کوئی مینیرٹی ہے اوپی میں؟ سکھ ہیں، وہی سکھ ہیں یہاں کہ بازار میں کوئی دکاندار سکھ ہے؟ عیسائی، یہودی؟ پھر کیا وجہ ہے کہ آذان ہو رہی اور مسلمان کے کان میں آواز پڑ رہی اور یہ دکان میں لگا ہوا اور نماز کی طرف توجہ نہیں ہے؟ جمعہ ہے، جمعہ دفتر کھلے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. چھوڑ دو سب کچھ. اب وہ سب کچھ کو نہیں چھوڑ رہا، رب کو چھوڑ رہا، سب کو نہیں چھوڑ رہا. اور رب کیا کہتے ہیں؟ سب کو چھوڑو، رب کو پکڑو. وذروا البیع، سب کو چھوڑو. لیکن یہ سب کے ساتھ چمٹا ہوا سوائے رب کے. یہ علامت ہے کس بات کی؟ ذہنی ارتداد کی. اس کا ذہن اس کو لاکھ دلیل دے گا. دکان کھولو گے، گاہک آئیں گے، چیز بکے گی، فائدہ ہوگا. فائدہ ہوگا. اس کو لاکھ دلیلیں دے دے گا. لیکن اللہ پاک کیا فرما رہے کہ بھائی نماز سے تمہاری دنیا کے اندر رزق میں کیا چیز آئے گی؟ 5 وعدے ہیں نا بھائی. نماز پر کتنے وعدے ہیں؟ پہلا وعدہ کیا ہے؟ دنیا میں رزق کی. تو یہ دکاندار دکان میں کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ رزق کی تنگی ختم کرنے کے لیے. اور یہ ملازم دفتر میں نماز کے وقت کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ رزق کی تنگی ختم کرنے کے لیے. تو اللہ پاک نے یہ تنگی ختم کرنی اسباب میں رکھی ہے کہ اعمال میں رکھی ہے؟ وہ اعمال میں رکھی ہے. اور گمراہی کی ایک تعریف علماء نے یہ کی ہے. کس چیز کی؟ گمراہی کی ایک تعریف علماء نے یہ کی ہے کہ جو چیز جہاں نہ ہو آدمی وہاں پر ہی تلاش کرے. جو چیز جہاں نہ ہو، ارے جو چیز جہاں نہ ہو، روزی کی فراخی اللہ نے نماز میں رکھی ہے اور ہم دکان میں، دفتر میں اور کھیت میں ڈھونڈ رہے. یہ فکری گمراہی کی علامت ہے. یہ فکری گمراہی کی علامت ہے. اور سبب کو عمل پر ترجیح دے گا. میں نے پہلے یہ بات عرض کی کہ اسباب سے ہونا انسانی تجربہ ہے اور اعمال سے ہونا یہ خدائی وعدہ ہے. انسانی تجربے کے خلاف ہو جاتا ہے، خدائی وعدے کے خلاف نہ کبھی ہوا، نہ ہو رہا ہے، نہ قیامت تک ہوگا.
آگ جلاتی ہے، یہ انسانی تجربہ ہے، آگ جلاتی یہ انسانی تجربہ ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو ساری دنیا جلانے پر آئی ہوئی ہے، اور خدائی وعدہ بچانے کا، خدائی وعدہ بچانے کا، اور ساری دنیا جلانے پر کیا ہوا؟ انسانی تجربے کے خلاف ہوا کہ نہیں ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا آپ کی زندگی کے سب سے بہترین ایام کون سے تھے؟ فرمایا کہ وہ دن جو میں نے آگ میں گزارے۔ زندگی کے بہترین دن کون سے تھے؟ جو میں نے، اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ بہتری اور کہتری یہ تو اللہ کے حکم میں ہے۔ اگر وہ حکم دے دے تو کہتری کے اسباب میں آدمی کو بہتری مل جاتی ہے، وہ اپنا حکم پیچھے کھینچ لے تو بہتری کے اسباب میں اس کو کہتری مل جاتی ہے۔ ہاں، ایسا تاریخ انسانی بری پڑی ہے۔ تاریخ انسانی اس پر بری پڑی ہے کہ ہمیشہ احکام کو چھوڑ کر اسباب سے جڑنے والے ناکام رہے۔ احکام بغیر اسباب کے بھی کامیابی دلا سکتے ہیں، لیکن اسباب بغیر احکام کے کامیابی نہیں دلا سکتے۔ اگر دلا دیتے تو فرعون حکومت اور فوجوں اور عزت کے اسباب میں ذلیل ہو کر نہ مرتا۔ ایسے ناکام ہوئے کہ لوگوں کے ناکامی پر قرآن میں قسمیں کھا کھا کر اللہ پاک نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ یہ بڑے خسارے والے لوگ ہیں، اتنے خسارے والے ہیں کہ آج کوئی ان کے ناموں پر اپنے نام رکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ آج فرعون کے نام پر کوئی اپنا نام رکھنے کے لیے بھی تیار نہیں، کیونکہ یہ ناکام لوگوں کے نام، قارون ناکام لوگوں کے نام، اور ناکام لوگوں کے ناموں پر کوئی اپنا نام رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ہے ذہنی اور فکری ارتداد۔